دی ہی ہے، سونے بننے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تو بابا فرید الدین گنجے شکر نے ایک جملہ کہا تھا، یہ پیارے تمہارے پڑھنے سے بھی اس مٹی سونا بن سکتی ہے، لیکن شرط اتنا ہے کہ بابا فرید الدین جیسی زبان تو پیدا کر دے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نہ جانے بدلوں کی تقدیر دیکھی، صرف اللہ کے ولیوں کے اندر خامی اتنی تھی کہ انہوں نے دنیا دار سے نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کے تاجدار سے دوستی کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اللہ رسول سے تم بھی محبت کر لو۔ میں کہتا ہوں کہ آپ وہ نہیں بن سکتے لیکن ان کے غلام ضرور بن سکتے ہیں۔ سنیں سرکار غوث اعظم کی بات، بولے اس بار بڑے پیر غوث اعظم آج دنیا سے نام پہ، میں اصلاح معاشرہ کانفرنس آج سے 4 دن پہلے یہ جملہ بولا تھا، پھر اسی جملے کو دہرا کے حضور غوث اعظم کی بات سنے آپ۔ بچپن کا زمانہ سنیں، جب کرامت ہی دیکھنی ہے تو سنتے چلے۔ سرکار غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ، رہتے کہاں ہیں؟ بغداد شریف، پیدا کہاں ہوئے؟ جیلان میں۔ غوث اعظم بچوں کے ساتھ کھیل کھیل رہے، اسی بغداد کے اندر ایک بہت بڑا پنڈت رہتا ہے، بہت بڑا پجاری تھا۔ پر ڈے بغداد کے باہر ایک مندر تھی، اس مندر میں وہ پوجا کرنے جاتے تھے۔ دن بدن یہ کام چلتے رہے۔ ایک دن ان کی ایک جوان بیٹی بھی تھی، پنڈت باپ کی حالات ٹھیک نہیں تھے، اس نے سوچا باپ کی جگہ آج میں مندر جاتی ہوں۔ تھالی لی اپنے ہاتھ میں، تھالی کے اندر 2-3 رنگ کے پھول رکھے، سینور رکھا، کچھ مٹھائیاں، کتابوں میں آتا ہے تھوڑی سی جلیبی رکھی، اس کے ناریل کے گولے رکھے، اس کے مندر کی جانب جانے لگی۔ بغداد کے اندر غوث اعظم سرکار بچوں کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں۔ جب وہ لڑکی بغداد سے باہر، سارے بچے اور غوث اعظم سرکار اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ ہمارا آج کا نوجوان ہوتا، نگاہیں کہیں ہوتی، دل اور کہیں ہوتا، لیکن وہ غوث اعظم سرکار ہیں، کن کے ساتھ جا رہے؟ بغداد کے۔ اس کو چڑھایا، چڑھانے کے بعد میں ایک ضد کی، اس نے ایک دل کے اندر عہد کیا، ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی، میرے بھگوان، میرے ایشور، آج میری مٹھائی کو تم کو کھانا پڑے گا۔ اللہ اللہ، بتاؤ میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے سنا، میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے سنا آج خود خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ اللہ جب وہ ضد کرنے لگی، ضد کرنے کے بعد میں بارہا ضد کرتی رہی، ایک پیر کے بل کھڑی رہی، بس یہی ایک جملہ ہے اس کے کارتوس کے زبان پہ، آج میری مٹھائیاں آپ کو کھانی ہوگی، آج میری مٹھائیاں آپ کو کھانی ہوگی، آج میرے دل کے فریاد کو سننا پڑے گا۔ اللہ اللہ، وہ کہاں چل سکے، وہ کون ہو سکے؟ اللہ اللہ، وہ مٹی کے ہیں، مٹی ہی رہیں گے، نہ وہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں، نہ تمہارے فریاد کو سن سکتے ہیں نہ اپنی فریاد کو تمہیں بتا سکتے ہیں۔ یہ قوت اگر کسی کو اللہ نے عطا کیا ہے تو سب یہ قوت انہی کو دیا گیا ہے کہ قرآن سے آؤ پوچھے تو قرآن اعلان کر رہا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ قدرت اگر کسی کو ملی ہے تو وہ صحابہ کرام کو ملی ہے، وہ غوث و خواجہ کو ملی ہے، وہ عبدال و فقیر کو ملی ہے، وہ اللہ کے نیک بندوں کو ملی ہے، وہ سید سالار مسعود غازی کو ملی ہے، وہ خواجہ معین الدین اجمیری کو ملی ہے، وہ میرے کنز الکرامت جبل الاستقامت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو ملی ہے، اور دور نہ جایا جائے وہ میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کو اختیار ملا ہے۔ اللہ اللہ، جب یہ منتیں کرتی رہی، بغداد سے جو
غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں اے بچوں مجھے اٹھاؤ میں دیکھوں وہ لڑکی کر کیا رہی ہے. اللہ اللہ جب غوث اعظم اپنی نگاہ اس ہور پہ ڈالتے ہیں, اس سوراخ میں اپنی نگاہیں جب ڈالتے ہیں اور جب وہ طرح طرح کی منتیں فریادیں کر رہی ہے, بچپنے کا زمانہ ہے, غوث اعظم کو رحم آیا, ترس آیا اس کے رونے پر. سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ اے مورتی تو کیا کہہ رہی ہے, اتنی منتوں فریاد سے اگر کوئی میری بارگاہ میں آتا نا تو میں اپنے نانا جان کی بارگاہ میں نہیں لے جاتا, میں ہی اسے آتا کر دیتا. یہ غوث اعظم کہہ رہے ہیں کہ تم میرے نام سے اب تیرے اندر جان بھی آئے گا, تو کھائے گی بھی, اس کی فریاد کو بھی سنے جائے گے. جب غوث اعظم نے حکم دیا اس کے ہاتھ حرکت کرنے لگے, اس کے پاؤں حرکت کرنے لگے, اس کا سر حرکت کرنے لگا, اس کے جسم کے اعضاء حرکت کرنے لگے. اللہ اللہ وہ پنڈت کی لڑکی جلیبی اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں ڈالا, کھایا گیا, تھوڑی جلیبی بچی ہے. اللہ اللہ غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں جلیبیاں لے کے کیا کرے گی, ابھی تک تو منتیں فریادیں کر رہی تھی, ساری کی ساری جلیبیاں اسے کھلائی جائے. غوث اعظم کا فرمان ہے, غوث اعظم کا حکم ہے, ساری کی ساری جلیبی صاف کر دی گئی. اللہ اللہ وہ بڑی خوشی مگن سے بغداد کی پھر جانب لوٹ گئی ہے, اپنے گھر کے راستے کو اختیار کیا ہے. اب جب گھر کے اندر پہنچتی ہے ان کی ماں ہے, ان کے باپ بستر پر لیٹے ہیں جو بہت بڑے پنڈت اس دور کے مانے جاتے تھے بغداد کے. اللہ اللہ اس کی ماں جب دروازے پہ دیکھتی ہے میری بیٹی پوجا کر کے آئی ہے آج, اور کہتی ہے بیٹی تم پوجا کر کے آ گئی, تو بیٹی جواب دیتی ہے ہاں میں پوجا کر کے آ گئی. اللہ اللہ وہ بہت خوش ہے, وہ کہنے لگی کیا کس بات کی خوشی ہے, کہنے لگی ماں تو جانتی نہیں ہے آج میں اپنے بھگوان کو ساری جلیبیاں کھلا کے آئی ہوں, ساری مٹھائیاں کھلا کے آئی ہوں. ماں تعجب میں پڑ گئی, باپ اپنے بستر سے اٹھ پڑا ہے, ارے بیٹی نہ جانے کتنی برس سے میں پوجا کر کے آ رہا ہوں, آج تک ان کے زبان کو ہلتے ہوئے نہیں دیکھا ہے, آج تک میں ان سے کوئی فریاد کیا ہوں تو جواب بھی مجھے نہیں ملا ہے, آج تو یہ باتیں کیسے کر رہی ہے. اتنے اندر اتنی دیر میں گھر کے اندر شور و گل ہونے لگے. اے بیٹی بتا دے کیا ماجرا ہے, یہ مٹھائیاں کس کو کھلا کے آئی ہے, یہ مٹھائیاں کس کو کھلا کے آئی ہے. اللہ اللہ جب ماں شک کرنے لگی, ماں خود کہتی ہے اے بیٹی نہ جانے کتنی بار میں بھی مندر گئی ہوں, اگر ان کے دربار میں میں گئی ہوں, ان سے اگر کوئی سوال کیا ہے ابھی تک جواب مجھے نہیں ملے ہیں. نہ جانے کتنے لوگ ناریل چڑھاتے ہو پیتے بھی نہیں ہے, نہ جانے کتنے لوگ مٹھائیاں ڈالتے ہیں وہ کھاتے بھی نہیں ہے, نہ جانے کتنے لوگ دودھ بھی بناتے ہیں لیکن وہ پیتے نہیں ہے. آج یہ نیا معاملات ہوا ہے, یہ نیا انوکھا معاملہ ہے. یہ بیٹی ابھی بتا دے تیرے باپ کی شہرت بغداد میں کس طرح ہے تو جانتی ہے, سب سے بڑے پجاری ہیں تیرے باپ, سب سے بڑے پنڈت مانے جا رہے ہیں تیرے باپ. اللہ اللہ وہ بیٹی اصرار کر رہی ہے نہیں ماں میں کسی کو کھلا کے نہیں آئی ہوں, جو تم شک کر رہی ہو میں میرا کوئی عاشق و معشوق نہیں ہے دنیا کے اندر, میں کسی کا عاشق کے جال میں نہیں پھنس کے آئی ہوں, واقعی میں اپنے بھگوان کو مٹھائیاں کھلا کے آئی ہوں. اللہ اللہ جب شور و گل ہونے لگے بغداد کے سارے کم و بیش لوگ ان کے دروازے پر جمع ہو گئے. اللہ اللہ اب انہیں مارنے کی بازی لگا دی گئی. باپ کہہ رہا ہے لاؤ تلوار, اس کے سر کو اس کے تن سے اس کے سر کو جدا کر دیا جائے, اس کے تن سے اس کو سر کو اڑا دیا جائے. یہ مجھے بغداد کے اندر منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑی ہے. اللہ اکبر کبیرہ باپ ہی اس کے اوپر تہمت لگا رہا ہے, اس کو بھی یقین نہیں ہو رہا ہے اور یقین ہونا بھی نہیں چاہیے. پیارے آج تک کائنات کے اندر یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ مندر کے اندر کسی کو سوالوں کا جواب ملا ہو. آج تک کوئی بندہ مومن, آج تک کوئی غیر یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ہمارے سوالوں کا جواب اس دربار سے ملا ہو یا ہماری کوئی چیز انہوں نے کھائی ہو, پیش کی ہو اور وہ مجھے عطا کیا ہو. اللہ ہو کبیرہ اگر وہ چیز دکھائی گئی ہے تو غوث اعظم کے کہنے پر دکھائی گئی ہے. سنتے چلو پیارے, اسی میں ایک بوڑھا شخص آیا ہے اور کہنے لگا بچی بھی اصرار کر رہی ہے, آپ تہمت کے اوپر جا رہے ہیں تو چلو نہ جانے کتنے اگر اس کو قتل ہی کرنا ہے تو صرف اس کی فریاد کی بات کو سن ہی لیتے ہیں, اس کے فیصلے سے اس کے فیصلے کیے جائے, اسی کے بعد سے اس کے فیصلے کیے جائے. اب وہ بیٹی بڑے فخر کے ساتھ کہتی ہے بابا مجھے مندر لے کے چلا جائے, اگر وہ بھگوان میری مٹھائیاں کو نہیں کھاتے ہیں تو اسی دربار میں مجھے قتل کر دینا لوگوں کے سامنے. اللہ اللہ اب لوگ بھی مذاقیں اڑا رہے ہیں, سارے
सरदार के काफिल चल दिए पीछे पीछे। अल्लाह अकबर कबीरा जब चलते हैं, चलने लगे, जब क्या देख रहे हैं, उसके आंख से आंसू जारी है, अपने दिल पर हाथ रख के सोच रही है, हे भगवान मेरे ईश्वर, आज मेरी लाश तेरे हाथ में है। लोग तरह तरह के तोहमतें लगा रहे हैं, तू देख रहा है किस तरह मेरी मजार के दराजे निकाले जा रहे हैं, किस तरह मेरे मजार के चद्दर को फाड़े जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह जब उस मंदिर के करीब पहुंचा गया, फिर इसी तरीके से जिस तरीके से उसने अपने भगवान की दरबार में सारी चीजों को पेश किया था, इसी तरीके से वो पेश कर रही है। अब उसके बाद में एक पैर के बल खड़ी होती है, हाथ जोड़ती है,